السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قابل احترام و قابل تکریم تمام سامعین و مشاہدین و ناظرین و مشاہدات و ناظرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار آپ کے سامنے بدعات کا پوسٹ مارٹم کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ کئی ہفتوں سے قبروں سے متعلق جو بدعات ہمارے ملکوں میں رائج ہیں اور جڑ پکڑ چکی ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس درس میں بھی قبر ہی سے متعلق ایک بدعت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ سنت کے اپنانے میں نجات ہے، سنت کشتی نوح ہے۔ جو سنت کو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو بدعت کے راستے پر چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ قبروں سے متعلق جہاں بہت ساری بدعات ہمارے ملکوں میں رائج ہیں، انہی میں سے ایک بڑی بدعت یا ایک بدعت یہ بھی ہے کہ قبر پر لوگ قبہ بناتے ہیں یا خیمہ لگاتے ہیں۔ قبر پر قبہ بنانا یا خیمہ لگانا یعنی قبر کو سایہ کرنا، جہاں یہ فضول خرچی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں یہ چیز شریعت کے اندر حرام بھی ہے۔ اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس سے میت کو کچھ سایہ نہیں ہوگا۔ میت کو جو چیز بچائے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے انتقام سے یا قبر کے عذاب سے، قبر کی کلفتوں، پریشانیوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں سے، وہ انسان کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا عمل ہے۔ ان چیزوں سے انسان نہیں بچ سکتا ہے کہ انسان کو سایہ کر دیا گیا یا اس کے اوپر بلنی کھڑی کر دی گئی یا اس طریقے سے اور کچھ کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ جس کا اسے فائدہ ہوگا اس کا اپنا عمل صالح ہوگا، اس کا اپنا عقیدہ ہوگا، وہی چیز اس کو فائدے میں پہنچائے گی۔ لہذا یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ سب کے سب بدعات کے اندر شامل ہیں، خرافات کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی قبر پر شامیانہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، انزعہ یا غلام فإنما يضلہ عملہ، اے بچے اسے اتار دو، اسے نوچ دو، اتار دو، صرف اس کا عمل اسے سایہ دے سکتا ہے، یعنی اس کا عمل اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، انسان جو سلیم دل لے کر کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ سلیم دل مطلب یہ ہے یعنی اس کا دل خیانت سے، نفاق سے، کفر سے محفوظ ہو، سالم ہو، شرک سے وہ محفوظ ہو، اس کا دل پاک و صاف ہو، اس کے دل میں کینہ اور کپٹ نہ ہو، اور نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں سے اس کا دل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اس کے دل کے اندر توحید ہو، اللہ پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، اس کے پاس نیک اعمال ہو۔ یہی چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو قلب سلیم ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے، ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے اس کا دل پاک و صاف ہو، تبھی جا کر کے ایسا انسان قیامت کے دن فائدہ حاصل کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور انتقام سے بچا پائے گا۔ اور جب انسان کا دل پاک و صاف ہوگا اور اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو اس کے پاس عمل بھی ہوگا، کیونکہ عمل یہ کیا ہے، ایک ظاہری چیز ہے جس سے انسان کے ایمان کا انسان اندازہ لگاتا ہے۔ لہذا اگر انسان کے پاس نیک اعمال ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے۔ ایمان ہی انسان کو نیک اور اعمال صالحہ پر ابھارتے ہیں۔ آپ دیکھیں درخت جس کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ شاخیں اور ڈالیاں نکلتی ہیں، اور اگر جڑ کے اندر کیڑے لگ گئے، جڑ سوکھ گئی ہے تو اس کے جو درخت کی پتیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، شاخیں اور ڈالیاں ہیں وہ بھی سب سوکھ جاتی ہیں۔ یہی مثال ایمان کی بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس عمل صالح ہے
نیک اعمال ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس قلب سلیم ہے، اس کے پاس اچھا دل ہے اور اس کا دل پاک دل ہے۔ اور اگر اس کے پاس یہ عمل نہیں ہے اور انسان کہے کہ میرا دل بہت پاک ہے، میرے دل میں ایمان اور عقیدہ ہے، یہ سب یہ غیر منطقی بات اور نہ ہی قابل قبول والی بات ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ کہنا ہم چاہ رہے ہیں کہ انسان کا عمل کیا فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اس کا عمل اسے سایہ دے گا۔ اور ہمارے نبی کے حدیث جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں اس کا مال اور اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عمل اگر اچھا ہوگا تو جنت کے اندر لے جائے گا، کتاب و سنت کے موافق ہوگا، سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہوگا، نیک اعمال ہوں گے جنت کے اندر جائے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ نیک اعمال ایک سبب ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا۔ جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا انہی کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحیم ہوگا، اس کی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ تو جن کا ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صالح ہوگا ان کے پاس، انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو اعمال یہ جو کیا ہیں، یہ سبب ہیں، ذریعہ ہیں اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا۔ اگر انسان کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے اور وہ جنت کی امید کر کے بیٹھا ہوا ہے تو احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، پاگل ہے وہ۔ جیسے کوئی آدمی شادی نہ کرے اور کہے کہ مجھے اولاد ہو جائے گی، تو کیا بغیر شادی کے اولاد ہوگی؟ شادی کرے گا انسان، بیوی کے پاس جائے گا، تعلقات قائم کرے گا، تب اس کو اولاد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تب۔ اسی لیے یہ شادی ایک سبب ہے اولاد حاصل کرنے کا، شادی کے بعد ہی اولاد اس کو ملے گی، ویسے نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اولاد پہاڑوں سے نہیں پیدا کرے گا، زمین سے اولاد کو اللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا، اس کے لیے اللہ نے سبب بنایا۔ تو جنت میں جانے کے بھی اسباب ہیں، اسباب ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ جب انسان ان پر عمل کرے گا تبھی انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار پائے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ان لوگوں کے پاس ساتھ نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، عمل صالح نہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرک ہیں۔ انہوں نے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو خود دور کر دیا، جیسے کوئی شادی نہ کرے اور امید رکھے اولاد کی۔ اب وہ کہے کہ مجھے اولاد نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہرائے نعوذ باللہ، تو یہ اس کا کہنا غلط ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے عمل صالح اور ایمان، پختہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، یقین کے ساتھ عقید توحید خالص، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت کے اسباب ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اسے نکال دو، ہٹا دو اسے، کیونکہ اس کا عمل ہی اسے سایہ دے سکتا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے کتاب الجنائز میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر شامیانہ وغیرہ نہ تانا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ قبروں پر جہاں وہ لوگ پختہ قبریں جہاں بناتے تھے، جہاں وہ قبروں پر عمارتیں کھڑی کرتے تھے، جہاں قبروں پر سجادہ نشی بن کر کے رہتے تھے، جہاں قبروں پر مجاور بن کر کے رہتے تھے، جہاں وہ قبروں کا طواف کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہیں یہ چیز بھی تھی کہ وہ قبروں پر شامیانے بھی لگاتے تھے اور قبے بھی بناتے تھے۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر شامیانہ وغیرہ نہ تانا جائے، نہ لگائے جائے۔ گویا کہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے قبر کو پختہ کرنا، شامیانہ لگانا، خیمہ لگانا، قبہ بنانا، قبر پر جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھنا، یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر تھیں، اس لیے شریعت کے اندر تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وصیت کی تھی۔ مسند احمد میں امام احمد نے ان کی اس وصیت کو نقل کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے احکام الجنائز کے اندر نقل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شامیانہ وغیرہ لگانا یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ مشہور تابعی سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے مرد الموت کے اندر فرمایا، یہ وصیت کی تھی کہ میری موت کے بعد میری قبر پر تمبو وغیرہ مت لگانا۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات کے اندر ان کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ ہماری قبر، میری موت کے بعد میری قبر پر تمبو، شامیانہ، خیمہ وغیرہ تمام چیزیں مت لگانا۔ ایسے ہی امام ابن سعد نے
کتاب الطبقات کے اندر ان کی کتاب ہے، محمد بن کعب القرظی سے نقل کیا ہے کہ هذه الفساطیط التي على القبر محدثہ، یہ قبروں پر جو سب یہ خیمے یا قبے یا تمبو اور شامیانے جو لگائے جاتے ہیں یا پائے جاتے ہیں سب بدعت ہیں، یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نئی چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبروں پر شامیانہ لگانا، تمبو لگانا، خیمہ لگا دینا یا قبہ بنا دینا کہ اس سے میت کو سایہ ملے گا، میت کو آرام پہنچے گا، راحت ملے گی، یہ تمام چیزیں دین اسلام کے اندر بدعات ہیں، خرافات، ان سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ انسان کو چھوٹی سی بدعت نظر آتی ہے، لیکن بدعتیں چھوٹی چھوٹی انسان کو دین سے نکل جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے کسی بدعت کو انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی انسان کے پاس بیماری آتی ہے، اگر اس کا علاج نہیں کرتا ہوئی بیماری بڑی بن جاتی ہے اور جان لیوا بن جاتی ہے۔ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں بھی انسان کو دین سے نکل جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے جسے میں نے کئی بار بیان بھی کیا ہے اور آج بھی مناسبت سے بیان کر دیتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جن کو کوفہ کی مسجد سے نکال دیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کوئی بہت بڑی بدعت یا ایسی بدعت جو کفر کے درجے کو نہیں کیا تھا، اجتماعی ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ ان کا جو گرو تھا، ان کا جو شیخ تھا، کہتا تھا کہ 100 مرتبہ کو الحمدللہ، اور پھر وہ کہتا تھا الحمدللہ، اس کے پیچھے لوگ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ سب لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک آواز میں پڑھتے تھے، آگے شیخ، پیچھے پیچھے سارے لوگ ان کے بعد اسی چیز کو دہراتے تھے، سارے لوگ ایک آواز میں اجتماعی طور پر ذکر کرتے تھے۔ یہ کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی، لیکن عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا، ان کو مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، ابھی ان کے صحابہ، ان کے ساتھی موجود ہیں، اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی۔ ان سب کو مسجد سے نکال دیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے چھوٹی سی بدعت کی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یہ خوارج کے ساتھ نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ تھے، خوارج کا ساتھ دے رہے تھے لوگ، خوارج کو تیر تھما رہے تھے، خوارج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی بدعت دھیرے 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 بڑی بدعت بنتی گئی، ان کے اندر آتی گئی، اس کے بعد پھر وہ خوارج کا ساتھ دیا، انہوں نے دین سے نکل گئے، خوارج دین سے نکل گئے، سلف صالحین کے عقیدے منہج سے نکل گئے۔ اور یعنی جو خوارج کیوں کہا جاتا ہے؟ خوارج کہنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ خارجی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دین سے نکل جانا، مکمل دین سے نکل گیا۔ ہمارے بھی نے کیا فرمایا ان کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، کہ ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائیں گے۔ دین آیا لیکن نکل گیا ان کے جسم ان سے، تو نکل گئے وہ دین سے۔ چھوٹی سی بدعت تھی لیکن بعد میں اور بدعتیں کرتے کرتے وہ دین سے نکل گئے، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اور خارجی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منہج ہے اس کے خلاف خروج کرتے ہیں، اس لیے بھی ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ائمہ اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں، ان کا جو بھی نام ہو، جو بھی نام رکھ لیں، لیکن ہے سب خوارج ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں، چاہے وہ القاعدہ نام رکھیں، چاہے وہ طالبان نام رکھیں، چاہے وہ داعش نام رکھیں، چاہے وہ تحریر، جبہت التحریر نام رکھیں، چاہے بوکو حرام نام رکھیں، یا اس طریقے سے کوئی اور بھی نام دے دیں، ان کے عقیدے وہی ہیں، وہی ائمہ حکمرانوں کو خلاف خروج کرنا، حکمرانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کو کافر کہنا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی بدعت کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان چھوٹا گناہ کرتے کرتے بڑے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑے گناہ بھی اس کو معمولی نظر آتے ہیں۔ اس لیے کبھی انسان کو کسی بھی نہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، نہ کسی بدعت کو انسان کو چھوٹی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کی بدعت سے اور ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہ بدعتیں اگرچہ ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہی بدعت کرتے کرتے انسان بڑی بدعت کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، اور پھر وہ دین اسلام سے نکل جائے اور کفریہ اور شرکیہ بدعت کا ارتکاب کرنا شروع کر دے۔ اس لیے کبھی ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی خرافات سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے،
سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں. اگر ہم سنت نہیں کر سکتے تو کم سے کم بدعت سے بچیں. اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نقصان نہ پہنچائیں کسی کو. اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں کر سکتے تو کسی کے بارے میں برا گمان مت رکھیے. اگر نیک کام نہیں کر سکتے تو برا کام نہ کیجیے. اگر سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم تو بدعت سے اشتراک کیجیے. بدعت سے بچیے. بدعت گمراہی ہے. بدعت جہنم کے اندر انسان کو لے جانے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے, جب بھی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. ایاکم ومحدثات الامور, نئی نئی چیزوں سے بچو, فإن کل محدثۃ بدعہ, کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے. اس لیے اسے بچیے, اسے معمولی مت سمجھیے, اسے بہت بڑا سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اسے تلقین کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعت سے بچا, آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ ہمارا جو صفحہ ہے اسے آپ لائک کریں, دوسروں تک اسے پہنچائیں, تاکہ انہیں روزانہ یا ہفتے میں 4-5 دن ہمارے دروس ہوتے ہیں, وہ دروس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس خیر کے کام میں آپ ہمارے شریک بنیں, ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ اس چینل سے آپ کو سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق دین کی تعلیم دی جاتی ہے, دین کا علم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. آسان لفظوں میں, آسان زبان کے اندر ان لوگوں کو دین کی تعلیمات دی جاتی ہیں. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صفحے کو ایک تو لائک کیجئے, ساتھ ہی ساتھ اسے دوسروں کے اندر نشر کیجئے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس صفحے کا ان کے اندر شریک کروائیے, تاکہ آپ کو بھی اجر ملے. جو بھی شریک ہوگا, اگر کسی کو علم ملے گا, عمل کرے گا, کوئی بدعت چھوڑے گا, شرک چھوڑے گا, سنت اور توحید کو پڑھائے گا, تو آپ سبب بنیں گے, آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. ہمیں امید ہے کہ ضرور آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں گے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.